ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ شہدائے کربلا کی یاد میں ہر آنکھ پرنم، گلی گلی کریا کریا لبیک یا حسین کی صدائیں۔ ملک بھر میں یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ چھوٹے بڑے شہروں میں شب ذوالجناح کے جلوس برآمد، نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو خراج عقیدت۔ شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت۔ کراچی کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد، تبت سینٹر پہ نماز ظہرین ادا کی۔ امریکہ اور اسرائیل کے پرچم نظر آتش۔ مرکزی جلوس میں مریضوں اور معذور افراد کے لیے ویل چیئر سروس کا بھی انتظام۔ خواتین کے لیے بلڈ بینک قائم بھی لگایا گیا ہے۔ خواتین رضاکار بھی آگے سینیٹائز اور ماسک کی فراہمی میں مصروف۔ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارادر پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ مجالس شام قریبہ برپا کی جائیں گی۔ لاہور میں نثار حویلی سے برآمد ہونے والا شب عاشور کا مرکزی جلوس منزل کی جانب گامزن شام غریبہ کے وقت کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ راولپنڈی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس عاشق حسین تیلی محلہ سے برآمد۔ کوئٹہ اور پشاور میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں عزاداروں کی سینہ کوبی اور نوحہ خوانی۔ حیدرآباد میں عاشورہ کا مرکزی جلوس قدمگاہ مولا علی سے برآمد، منزل کی جانب گامزن۔ ملتان، سہون شریف، نواب شاہ جہلم، جھنگ میں جلوس کے شرکا کی سینہ کوبی۔ کربلا کے معصوم بچوں کی بھوک و پیاس کی یاد، عزاداری سید الشہداء میں بچے بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ کربلا میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاس کی حالت میں شہادت کی یاد، ملک بھر میں سبیلیں، پانی اور دودھ کا شربت پلائے جانے کا بھرپور اہتمام۔ حسین ابن علی علیہ السلام آج بھی سسکتی انسانیت کی آواز۔ کربلا معلیٰ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے مزار مبارک پر بڑی تعداد میں زائرین کی حاضری۔ عراق میں شہدائے کربلا کی یاد میں ماتمی جلوس۔ ایران میں بھی عزاداروں کی سماجی فاصلے برقرار رکھتے ہوئے سینہ کوبی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں مصروف۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریا، بیلجیم اور پولینڈ میں بھی امام عالی مقام علیہ السلام کی عزاداری۔ سعودی عرب اور ترکی میں بھی امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی شہادت کا غم، ممبروں سے واقعہ کربلا پہ روشنی ڈالی گئی، شہداء کو خراج عقیدت۔ امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت پر امت آج بھی افسردہ ہے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم و استبداد پر قاربند قوتوں کو للکارا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا یوم عاشور پر پیغام۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ یوم عاشور اسلام سے قبل اہم خصوصیات کا حامل رہا۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت سے عاشورہ کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ کربلا کے شہداء کو سلام، جن کی قربانیوں سے آج اسلام زندہ ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری بولے، یوم عاشور حسینیت کے پیغام اور اس کے تاریخ ساز کرداروں کی یاد دلاتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ حسینیت ہی ہے کہ ہر دور کے یزید کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ واقعہ کربلا حق و باطل کا ایسا معرکہ ہے جو ہر دور میں جاری رہا اور رہے گا۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، شہداء کی قربانی حق کی فتح کا درس ہے۔ حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ حق کی سربلندی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔
مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کا منفرد انداز، کشتیوں میں شہدائے کربلا کا جلوس نکالا گیا۔ وادی میں بھارتی قابض فوج کے مظالم کا سلسلہ تھم نہ سکا، مودی سرکار کا یزیدی چہرہ بے نقاب۔ ضلع راجوری میں محرم کے جلوس پر فائرنگ، کشمیری نوجوان شہید، متعدد زخمی، کئی عزادار گرفتار۔ بھارتی مظالم کے باوجود کشمیریوں کے حوصلے بلند، شرکا کے لبیک یا حسین کے نعرے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے مقبوضہ وادی کے بچوں کی بھارتی صحافی سے گفتگو کی ویڈیو شیئر کر دی۔ لکھا، ویڈیو میں کشمیری بچوں کا پیغام سنیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا 70 سال سے بھارت کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کچلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر اگلے 70 سال بھی کوشش کرتا رہا تو کامیاب نہیں ہوگا۔ افغان طالبان نے امارات اسلامی افغانستان کا اعلان کر دیا۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام میں کہا کہ برطانوی راج سے آزادی کے 102 سال مکمل ہونے پر اعلان کیا گیا۔ تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، تجارتی تعلقات بھی چاہتے ہیں۔ ابھی تک کسی ملک سے تجارت نہ کرنے سے متعلق بات نہیں کی۔ افغانستان میں نئی حکومت کے قیام کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جاری۔ طالبان کی سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر متحرک مستقبل کے سیاسی نظام سے متعلق جلد افغان سیاستدانوں سے ملاقات کریں گے۔ افغان میڈیا کے مطابق ملا عبدالغنی برادر قندھار سے کابل جائیں گے اور مشاورتی عمل کو آگے بڑھائیں گے۔ چیئرمین افغان مصالحتی کونسل کی طالبان اراکین سے ملاقات، انصاف پر مبنی آزاد اور متحد افغانستان کی حمایت کا اعادہ۔ ڈاکٹر عبداللہ کا کہنا ہے کہ سماجی انصاف کی عدم موجودگی میں تحفظ فراہم کرنا اور قومی اتحاد کو مضبوط کرنا ناممکن ہے۔ کابل کے شہریوں کو سیکیورٹی فراہم کریں گے، خلیل الرحمان حقانی کی یقین دہانی۔ طالبان کی افغانستان میں کنٹرول کے بعد پڑوسی ممالک میں نئے رابطوں کا سلسلہ جاری۔ چینی صدر اور ایرانی ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، افغانستان میں مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی کی متحدہ عرب امارات میں موجودگی کی تصدیق۔ اشرف غنی کا کہنا تھا کہ طالبان ہر کمرے میں ڈھونڈ رہے تھے، کابل میں رہتا تو خون ریزی کا خدشہ تھا۔ افغانستان میں پاکستانی سفیر منصور خان کی سابق افغان صدر حامد کرزئی اور عبداللہ سے ملاقات۔ طالبان کے کنٹرول کے بعد افغانستان میں امن و استحکام کی کوششوں سے متعلق بات چیت۔ امریکہ اور جرمنی کے بعد IMF کا بھی افغانستان کے فنڈز روکنے کا اعلان۔ افغانستان $440 ملین کے فنڈ سے محروم ہو گیا۔ عالمی مالیاتی فنڈز نے غیر یقینی صورتحال پر افغانستان کے فنڈز روکے۔ عالمی وبا، پاکستان میں مزید 74 زندگیاں نگل گئی۔ کورونا کے 4373 نئے مریض رپورٹ۔ کورونا مثبت مریضوں کی شرح 7.86 ریکارڈ۔ وزیر کھیل پنجاب رائے تیمور بھٹی بھی کورونا سے متاثر۔ وزیر اعظم کا PTI کی 3 سالہ کارکردگی پر عوام کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ آئندہ ہفتے حکومتی کارکردگی عوام کے سامنے رکھیں گے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق تقریب کی تاریخ کا حتمی اعلان جلد کیا جائے گا۔ لاہور گریٹر اقبال پارک میں خاتون سے دست درازی کیس میں پیش رفت۔ پولیس کے راوی روڈ، بادامی پارک، لاری اڈا اور شفیق آباد میں چھاپے۔ 15 سے زائد افراد زیر حراست۔ ملزمان کی عمریں 16 سے 30 سال کے درمیان ہیں۔ پولیس کے مطابق حراست میں لیے گئے افراد کی ویڈیوز کے ذریعے شناخت کی جائے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے 23 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز قرض کی منظوری دے دی۔ رقم 222 کلومیٹر قومی شاہراہ N55 کی مرمت پر خرچ ہوگی۔ شکارپور راجن پور سیکشن کو منصوبے کے تحت 2 سے 4 لین کیا جائے گا۔